يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ راشد شیخ صاحب موجود ہیں جو صدر اہل حدیث عالمی پاک۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا قادیانیوں کے ساتھ لین دین وہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے مسلمان جو ہے نا ان سے رشتہ داری بھی کرتے ہیں، ان سے کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے نا عوام کو ہماری کو اویئرنیس دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قادیانی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا مرتد ہیں، وہ جی یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا معاملہ عام جو کافر ہیں ان کی طرح کا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے ارتداد کیا ہے اور ایک اسلام کے بنیادی عقیدہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا وہ انکار کیا ہے، تو وہ مرتد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ایسے جو ہے مرتد کے ساتھ جو ہے رشتہ داری مسلمان کو اور لین دین کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کریں اور اپنے معاملات ان کے ساتھ طے کریں، یہ درست نہیں ہے۔ جی، اور یہ حالیہ دور کے اندر یہ امریکہ کے اندر بھی ان کا ایک نمائندہ گیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بارے میں، ان کے پروپیگنڈے کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، جو قادیانیت کا پروپیگنڈا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ جی، ہمارے جو عام مسلمان ہیں، سادہ لوگ، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ قادیانیت کس فورم پہ کام کر رہی ہے اور اس کی کام کی سطح کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے۔ قادیانیت جو ہے پوری دنیا میں غربت اور افلاس کا فائدہ اٹھا کر، خاص کر افریقہ کے بر اعظم میں، تو سادہ لوگ مسلمانوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے اصل جو گائیڈ لائن ہے وہ تل ابیب سے اور واشنگٹن سے ملتی ہے۔ تو اپنے آقاؤں کی جو ہے رضامندی کے لیے جہاں سے ان کو پلاننگ ملتی ہے، وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پہ وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بتائیں کہ الحمدللہ یہ ہم نے کمپین لانچ کی ہے، ہم سبھی علماء کے پاس جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو بل پاس ہوا ہے اسمبلی کے اندر، تو اس میں جو ہے نا وہ ہمارا کتنا کردار ہونا چاہیے؟ کیا یہ حکومت کا ہی کام ہے یا ہمیں بھی اس پر جو ہے نا وہ کچھ علماء، ہمارے علماء کرام کو اور جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو بھی اس پر جو ہے نا عمل درآمد کروانا چاہیے؟ جی بے شک، دیکھیں، اللہ کے نبی یقیناً خاتم النبیین ہیں اور یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ قادیانی بھی اللہ کے نبی کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے وہ اللہ کے نبی کو خاتم النبیین کہتے ہیں، لیکن اس کا وہ مفہوم جو ہے وہ دوسرا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سلف نے، ہمارے اسلاف نے خاتم النبیین کا کام کیا معنی لیا ہے، کتاب و سنت سے جو ہے خاتم النبیین کے کیا مفہوم ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے جو ہے سوسائٹی کے اندر، اپنے نوجوانوں کو، تعلیمی اداروں کے اندر یہ بات سمجھانی چاہیے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، ہمارے اسلاف نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ جو قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین، اس سے مراد لیتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت ہونے کے ناطے جو ہے اس عقیدے کو پھیلائے اور اس کا تحفظ کرے، بلکہ ہمیں ہر سطح پر اساتذہ کرام کو اپنے طلباء کے اندر، یونیورسٹیز میں، اسکولز کے اندر، گھروں کے اندر، اور جہاں پر جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اندر اس عقیدے کو پھیلائے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مفہوم جو ہے وہ مسلمانوں کو بتایا جائے۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔